بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹوڈیز ولاگ کے ساتھ میں ہوں علی۔ آج ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ جو کہ مجھ پر میں اب خود سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا، اس ویڈیو پہ کامنٹ کرنا، اس ویڈیو کو وائرل کرنا لازمی ہے، کیونکہ اس مشکل ترین دور میں اگر کچھ ایسی اچھی چیزیں بھی سامنے آئیں تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو بھی وائرل کریں، اور اس کو وائرل کرنے کا مقصد میرے نزدیک کم از کم یہ ہے کہ یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو اور لوگ اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اچھی چیز ہے۔ سب سے پہلے آئیے میں ایک مختصر سا ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ پیسے نہیں، امام سے وعدہ ٹوٹ جائے گا، پیسے نہیں لے رہے، مہربانی، بہت شکریہ، کاغذ مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے پیسے اچھے لگتے ہیں لیکن علی کے ذکر کے لیے نہیں۔ کو پوری جائیدادیں بھی لکھ دینا سید عام میں تجھے مجلس کی قیمت دیتا ہوں، نہیں لوں گا۔ اچھا جی، آپ نے یہ ایک ویڈیو کلپ دیکھا، مولانا سید اسد رضا بخاری صاحب، یہ ایک عالم دین ممبر پہ اس عالم دین نے فیس لینے سے انکار کر دیا، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ ان کی پہلے بھی آلریڈی ایک اعلان تھا کہ میں مجلس امام حسین علیہ السلام کی فیس نہیں لوں گا، اور پریکٹیکلی وہ کیمرے کے سامنے یہ اتفاقاً ہو گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے کوئی اب جائیداد بھی لکھ دے، زمینیں سب کچھ لکھ دیں تو بھی میں امام کے ذکر کے عوض یہ فیس نہیں لوں گا۔ اب اس چیز کو پازیٹیولی ایک اس بالکل پر آشوب دور میں ایک اچھی ایک نوید جس سے کہہ لیں، خوشخبری کہہ لیں، ممبر کے حوالے سے نہیں آتی۔ ممبر میں جو حشر ہو چکا ہوا ہے، جو معاملات ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس طرح کی کوئی خبر آنا، اس طرح کی کوئی ویڈیو آنا، اس طرح کی کوئی حیرت انگیز جو ہے وہ بات سامنے آنا خوش آئند ہے۔ اس کو وائرل کرنا چاہیے، لوگوں کو ایز اے ایگزامپل دکھانا چاہیے۔ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ واحد ممبر ہے جو کہ ذریعہ ہے دین خدا کو پھیلانے کا، اس کی تشہیر کرنے کا، اس کے اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقاصد کو بیان کرنے کا بہت بڑا ذریعہ وہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلے جائے تو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے، لوگ قرآن کی، اللہ کی باتیں سننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ جب وہ ممبر پر رونق افروز ہوتے تھے تو لوگ ان کی گفتگو میں محو ہو جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، دین کو سیکھتے تھے، دین کو سمجھتے تھے۔ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور محمد و آل محمد علیہ السلام کا اگر صحیح معنوں میں کسی نے مدرسے میں، کوئی ایک مدرسہ ہے تو وہ ایک مسجد کا جو ایک ماحول ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ممبر پر رونق افروز ہو کے دین کو پھیلایا کرتے تھے، یہ ایک مدرسے کا سب سے بڑا ایک سیمپل ہے۔ جس طرح آج لوگ ممبر کو صحیح استعمال کرتے ہوئے دین حق کو پہنچا رہے ہیں، قرآن اور محمد وآل محمد علیہ السلام کی سنت کو دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں، اور یہی پھر آگے ہمیں سوشل لائف میں، ہماری ذاتی زندگیوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ اب یہ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی ذاکر منتظر مہدی کی، تو وہ کیا کہہ رہا تھا، 10 روپے کی خاطر اس نے ممبر پر، بظاہری بات ہے اس کا مقصد تھا ہی کچھ نہیں سوائے اس کے کہ لاکھوں روپے فیس لینا اور مجلس پڑھنا اور بڑا جی مولا کا منظور نظر ذاکر کہلانا اور سریلا اور یہ اور وہ، سب دکھاوا، سب ڈرامے بازی، صرف پیسے کمانے کی غرض سے۔ اسی دور میں اگر یہ علامہ اسد رضا صاحب جیسے کچھ کردار سامنے آنا شروع ہو جائے تو یقین جانے یہ جو لاکھوں میں، مجھے آج تک سمجھ میں یہ نہیں آئی کیا مقصد جو مقصد تھا جو دین کا، یا قرآن اور محمد وآل محمد علیہ السلام کی جو اسوہ ہے، کیا وہ نیا آ گیا ہے؟ ایک ہی
قرآن اور ایک ہی اسوہ حسنہ جدید دور کے حوالے کے ساتھ اس کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، کوئی نیا دین تو نہیں آ گیا. یا میں یوں نہ کہوں کہ کربلا برپا ہوئی، کربلا میں ایک مقصد کے تحت امام نے مدینہ چھوڑا کر مکہ آئے، مکہ سے کربلا میں شہادت دی، پھر قید ہو کے کوفہ و شام کے بازار اور پھر یزید لعنتی کے دربار میں پیش ہونا. تو کیا یہ سارا بنا مقصد تھا؟ کیا یہ جو کچھ ہوا ہے کربلا میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ کوئی نعوذ باللہ کوئی نیا مصائب سامنے آ گیا ہے؟ کوئی نئی چیز، نئی اختراع؟ نہیں، ہر چیز سیم ہے. صرف بیان کرنے والے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. یہ چیز یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہی علماء، وہی ذاکرین جو آج سے 30 40 سال پہلے آتے تھے، ذکر امام کرتے تھے اور لنگر نیاز یا جو بھی وہ صاحب ممبر جو مجلس کرانے والے ہیں جو بھی ان کو نظر نیاز دیتے تھے، وہ خوشی کے ساتھ اس کو فخر کے ساتھ سینے سے لگا کے کہ ہم نے امام کے نوکری کی ہے اور ہمیں یہ دیکھیں نیاز ملی ہے، نظر نیاز ملی ہے. وہ 1000 تھی، 500 تھی، 200 تھی، وہ اس کو چوم کے تبرکن ساتھ لے کے جاتے تھے، تبرکن. اور آج مجلس پڑھنی ہے سب سے پہلے فون پہ. اب تو کیا چیز میں بتاؤں، اب تو پہلے ریٹ طے ہوتے ہیں کہ جناب اتنے پیسے لیں گے ہم ایک مجلس کے، پھر عشرے کے، پھر خمسہ کے، جناب لاکھوں روپے میں ڈیلیں ہوتی ہیں. تو اس سارے مشکل ماحول میں اس طرح اگر علماء و ذاکرین کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بہت اچھا میسج ہوگا، اور پھر یہی لوگ صحیح دین کی ترویج کریں گے، وہی دین جو اصل ہے، جو یہ انہوں نے پلے سے شرک ڈالا اور بہت کچھ کیا، ان چیزوں سے یہ پھر بچنا بھی شروع ہو جائیں گے اور ممبر سے صحیح دین ملنا بھی شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.